ریئل ورلڈ کے پیارے دوستوں، सन 1980 سے پہلے دبئی کو صرف ایک صحرائی علاقہ سمجھا جاتا تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے دبئی کے حکمران نے اس شہر کا نقشہ ہی بدل ڈالا۔ صرف 40 سال کے عرصے میں دبئی کو دنیا میں خاصی اہمیت حاصل ہو گئی۔ متحدہ عرب امارات کے حکمران محمد بن راشد سے جب 10 سال پہلے سوال کیا گیا کہ آپ دبئی کو کیا بنانا چاہتے ہیں، تو ان کا صرف ایک ہی جواب تھا کہ میں بہت جلد دبئی کو دنیا کا نمبر 1 شہر دیکھ رہا ہوں۔ ناظرین گرامی، دبئی اب اتنا مشہور ہو چکا ہے کہ ابھی تک زیادہ تر لوگ دبئی کو ایک ملک مانتے ہیں، لیکن حقیقت میں دبئی ایک ملک نہیں بلکہ متحدہ عرب امارات کا ایک شہر ہے۔ یہی وہ شہر ہے جس میں دنیا کی بلند ترین عمارت برج خلیفہ موجود ہے، اور ہر سال لاکھوں لوگ اس شہر کو دیکھنے کے لیے دبئی کا رخ کرتے ہیں۔ لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ دبئی کا حکمران اس شہر میں موجود دنیا کی بلند ترین عمارت برج خلیفہ کو دیکھ دیکھ کر تنگ آ چکا ہے۔ اسی لیے اب محمد بن راشد برج خلیفہ سے بھی اونچی عمارت تعمیر کر رہے ہیں، جس کا نام دبئی کریک ٹاور رکھا گیا ہے۔ اس طرح دبئی اپنی ہی اونچی عمارت کا ریکارڈ توڑنے جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس عمارت کو 2021 کے وسط تک تیار کر لیا جائے گا۔ دبئی کریک ٹاور نامی اس بلند ترین عمارت پر $1 ارب یعنی 1,15,60 کروڑ پاکستانی روپے کی لاگت آئے گی۔ دبئی حکومت کے مطابق عمارت پر تعمیراتی کام موجودہ ٹارگٹ سے 2 ماہ آگے جا رہا ہے، اس لیے امید کی جا رہی ہے کہ شاید اس ٹاور کا افتتاح وقت سے پہلے ہی کر دیا جائے۔ دبئی کریک ٹاور کی حقیقی اونچائی ابھی تک سیگے راز میں رکھی گئی ہے۔ البتہ یہ بات تو طے ہے کہ دبئی کی بلند ترین عمارت برج خلیفہ کو یہ پیچھے چھوڑ دے گی۔ اس کا سنگ بنیاد 1 سال پہلے محمد بن راشد کے ہاتھوں سے رکھا گیا تھا، جبکہ کریک ٹاور کی 200 سے زائد منزلیں ہوں گی۔ معزز دوستو، اس کے علاوہ دنیا میں صرف ایک ہی 7 سٹار ہوٹل ہے، اور وہ بھی صرف دبئی کے حصے میں آیا۔ 321 میٹر کی بلندی کے ساتھ برج العرب دنیا کا سب سے بلند ہوٹل ہے۔ یہ دبئی کے ساحل جمیرہ سے 280 میٹر دور ایک مصنوعی جزیرے پر قائم ہے اور ایک پل کے ذریعے دبئی سے جڑا ہے۔ اس ہوٹل میں قائم ایک ریسٹورنٹ المنشا خلیج فارس سے 200 میٹر بلندی پر واقع ہے، اور یہاں سے پورے شہر دبئی کا خوبصورت نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ ہوٹل میں قائم ایک اور ریسٹورنٹ المہارا زیر سمندر واقع ہے، جہاں کھانے کے ساتھ ساتھ سمندری حیات کا دلکش نظارہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے تیار کردہ ٹینک 35,000 کیوبک فٹ پانی کا حامل ہے۔ یہ ٹینک پلیکسی گلاس سے تیار کیا گیا ہے تاکہ بہترین نظارہ میسر ہو۔ رات کے اوقات میں عمارت کے باہر روشنی کا بہترین انتظام کیا گیا ہے، جس کی بدولت وہ سفید اور کئی رنگ کے نظارے پیش کرتی ہے۔ اس ہوٹل کے منصوبہ ساز اور انجینئر ایک برطانوی کمپنی تھی، جبکہ ہوٹل جنوبی افریقہ کے تعمیراتی ادارے مری اینڈ رابرٹس نے تیار کیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس ہوٹل کی تعمیر کے بعد ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا کہ دور سے یہ عظیم صلیب کی مانند نظر آتا ہے، اور مقامی آبادی کا کہنا تھا کہ برطانوی ماہرین تعمیرات نے ایک منصوبے کے تحت ایسا ڈیزائن تیار کیا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ ناظرین گرامی، اس ہوٹل میں ایک رات قیام کے لیے کم از کم 1,000 اور زیادہ سے زیادہ $15,000 خرچ کرنا پڑتے ہیں، جبکہ اس کا سب سے مہنگا حصہ رائل سوٹ ہے، جہاں رہائش کی قیمت $28,000 فی رات ہے۔ 1990 میں دبئی میں صرف ایک اونچی بلڈنگ ہوتی تھی جس کا نام ورلڈ ٹریڈ ٹاور تھا، لیکن اس وقت دبئی میں 917 ایسی عمارتیں ہیں جو آسمان سے باتیں کرتی نظر آتی ہیں۔ اسی طرح دیکھتے ہی دیکھتے متحدہ عرب امارات نے ایسے ترقی کی منازل کو طے کیا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اور صرف 40 سال کے عرصے میں دبئی ایک ریگستان سے ترقی یافتہ شہر بن گیا۔ UAE کے حکمرانوں کی دانائی کی وجہ سے آج دبئی ہر شعبے میں دنیا سے آگے نکل چکا ہے۔ پیارے دوستوں، اگر شاپنگ مالز کی بات کی جائے تو دنیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال بھی دبئی میں موجود ہے۔ اس شاپنگ مال میں تفریح کے ذرائع ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں آنے والے لوگ ہوٹلنگ کا بھی پورا مزہ لیتے ہیں۔ دنیا کے سب سے بڑے شاپنگ مال کا رقبہ 80 لاکھ مربع فٹ ہے۔ شاپنگ مال میں تھیم پارک، تھیٹر، سیاحوں کے لیے طبی سہولیات، 100 ہوٹلز اور 20,000 کمروں پر مشتمل رہائشی عمارات بھی موجود ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کمپلیکس میں سالانہ 1,80,00,000 افراد کی آمد ہوتی ہے، جبکہ 7 کلومیٹر کا ایریا مختلف قسم کی گاڑیوں کے لیے مختص کیا گیا ہے، اور سرد اور گرم موسموں سے بچنے کے لیے بھی یہاں ہر قسم کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ اس کے اندر 1200 کے قریب ریٹیل شاپس موجود ہیں۔ اس میں برف میں سکیٹنگ کے لیے ایک حصہ مخصوص ہے، جبکہ زیر آب چڑیا گھر اور ایک بڑی آبشار اور مچھلی گھر وغیرہ بھی اس کا حصہ ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ محمد بن راشد کی خواہش تھی
कि दुबई में भी एक डिज्नी लैंड हो जो अमेरिका में मौजूद डिज्नी लैंड से भी बड़ा हो। लेकिन डिज्नी लैंड ने मोहम्मद बिन राशिद की दरखास्त रिजेक्ट कर दी। मगर मोहम्मद बिन राशिद ने हार ना मानी और दुबई में दुनिया के सबसे बड़े बड़े पार्क्स बना डाले, जिनमें से एक IMG वर्ल्ड्स ऑफ एडवेंचर है। 15 लाख स्क्वायर फुट पर फैले इस थीम पार्क का इफ्तिताह 31 अगस्त को हुआ, जिसकी तामीर पर $1 अरब यानी 1 खरब पाकिस्तानी रुपयों से भी ज्यादा खर्च हुए। यह थीम पार्क इतना बड़ा है कि इसके अंदर 28 रग्बी के मैदान समा सकते हैं, जिसे IMG वर्ल्ड्स ऑफ एडवेंचर का नाम दिया गया है। दुबई को तवक्को है कि 2021 तक 2 करोड़ सयाह सालाना इस शहर में आएंगे। इस पार्क के अंदर 22 राइड्स और दीगर झूले मौजूद हैं, जबकि रोलर कोस्टर भी है जो इस इंडोर पार्क में घुमाती है। दुबई में इंडोर पार्क की तामीर का ख्याल इसलिए भी लिया गया क्योंकि यहां आमतौर पर औसत दर्जा हरारत 41 सेंटीग्रेड होता है और मकामी शहरी यहां के ठंडे माहौल से ज्यादा लुत्फअंदोज हो सकेंगे। इस पार्क के अंदर 25 दुकानें और 28 रेस्टोरेंट्स वगैरह भी मौजूद हैं, जहां एक कलम की कीमत $31,000 है। इस थीम पार्क की एक खास चीज आसेब ज़दा होटल है, जहां जाना कमजोर दिल अफराद के बस की बात नहीं। अलबत्ता ये दुनिया का सबसे बड़ा थीम पार्क तो है, पर इसमें दाखिल होने के लिए हजारों डॉलर्स की जरूरत होती है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब बात करते हैं एक और ऐसे मकाम की जिसके बारे में सुनकर आप वर्ता हैरत में मुब्तला हो जाएंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर दुबई में ऐसा मकाम बनाया जा रहा है जहां हर वक्त बारिश होती रहेगी। इस मकाम की तामीर दुबई में सियाहत को फरोग देने के लिए शुरू किए जाने वाले मंसूबे का हिस्सा है। अरब मीडिया के मुताबिक दुबई में सख्त मौसम गर्मा के दौरान शहर की आबो हवा में तवाजुन पैदा करने के लिए एक ऐसी गली बनाई जा रही है जहां उस वक्त बारिश शुरू हो जाएगी जब दर्जा हरारत 27 डिग्री से तजावुज कर जाएगा। यह गली दी हार्ट ऑफ यूरोप में कायम की जाएगी। यह गली 1 किलोमीटर लंबी होगी और इसमें यूरोपी तर्ज पर रेस्तुरां और दीगर दुकानें होंगी, जहां पर चलते हुए लोगों पर हल्की हल्की बारिश होती रहेगी। प्रोजेक्ट पर काम करने वाले क्लाइंट डेंसिट ग्रुप का कहना है कि रेनिंग स्ट्रीट सालों की तहकीक और तजुर्बे के बाद बनाई जा रही है, जो कि तवक्को है कि इस साल तक मुकम्मल हो जाएगी। क्लाइंट डेनिस ग्रुप के मुताबिक जैसे ही दर्जा हरारत 27 डिग्री से तजावुज करेगा, गली में मौजूद इमारतों में से छुपे हुए पाइप्स के जरिए बारिश की सूरत में ठंडा पानी बरसने लगेगा। नाज़रीन ग्रामी, दुबई में देखने के लिए सबसे मशहूर मुकामात में से एक पाम जमेरा है, जो खजूर के दरख्त की शक्ल में तैयार करदा जजीरा है। यह दुनिया के सबसे बड़े मसनूई जजीरों में से एक है और मकामी और सयाह दोनों ही आस्टोरिया और फेयरमाउंट समेत पुरतायुश होटलों की खुशनूदी से लुत्फअंदोज होते हैं। दुबई का एक और शाहकार मदीनत जमेरा है, जो ऐशो आराम और रिवायत का एक अनोखा इम्तिजाज फराहम करता है। यह कॉम्प्लेक्स एक किले से मुतासिर होकर बनाया गया था और यहां पर सरसब्ज बागात वाले घरेलू वाट वीज के 2 मेल हैं, जिनको देखकर दिली सुकून मुयस्सर आता है, जबकि इसमें रिवायती अंदाज में तामीर किए गए पुरजोश रेस्टोरेंट, बार और होटलों को भी खोला गया है। नाज़रीन ग्रामी, इन सारी बातों से साबित होता है कि दुबई के हुक्मरानों की सोच हमारी सोच से कहीं बड़ी है। इसी सोच और अक्लमंदी के सहारे उन्होंने तरक्की की ऐसी मनाजिल तय की जो बड़े बड़े मुल्कों को हैरान करने के लिए काफी है। जी तो प्यारे दोस्तों, हमेशा की तरह हमें आज भी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए।